بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جادو اور جنات کے بارے میں ایک وہم یا حقائق سے انکار، دونوں طرح کی باتیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کے تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا، تھوڑی سی کندھوں پہ زور آ گیا، تھوڑا سا گھریلو مسائل میں مشکلات میں پھنس گیا، کاروبار تھوڑا سا رک گیا، یا چند دنوں کے لیے دکان پہ گاہک نے آنا چھوڑ دیا، گاہک کم ہو گئے، تو اگر یہ ساری چیزوں کو ہم جادو کی کیٹاگری میں لے کر کے جادو ہو گیا ہے اس طرف لے جائیں گے تو یہ ہمارا وہم ہے، اور اس وہم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہم جو ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور اس کو اپنے سر پہ سوار کر لینا اور یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ بھائی مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا میرے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے، ہر چیز جادو اور جنات کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا وہم ہے، اور اس وہم کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے اس کے کہ آپ جب اس وہم کو اپنے سر پہ سوار کر لیں گے تو کسی قسم کی کوئی بھی آپ محنت، کسی قسم کی کوئی بھی کوشش نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی پہ جادو ہو گیا، حقیقتاً جادو ہو گیا، یا بندشیں لگ گئی ہیں، یا جنات نے اثرات ڈال دیے ہیں، تو آدمی اس کی علامات بھی اس کو ظاہر ہو رہی ہیں کہ گھر میں بیماریاں آنا شروع ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، کندھوں پہ بوجھ آ گیا، کندھے وزنی ہو گئے، تو اس کے لیے ہم اس کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیں کہ نہیں یہ مجھ پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی بتا بھی دے، یعنی اگر کسی سمجھدار نے، کسی ماہر عامل نے دیکھ لیا، یا خود خیال آیا کہ چلو اس کی تھوڑی تحقیق کروا لیں، تشخیص کروا لیں، اور یہ آپ کا جادو جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، تشخیص میں آ گیا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جادو کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ جادو 100% برحق ہے، یعنی یہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو اگر یہ سوچ کر کہ بھی میں اس کو مانتا نہیں ہوں، یا اگر میں مان ہی لیتا ہوں بالفرض تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ بات میں سمجھتا ہوں جادو حق ہے، لیکن اللہ کے توکل اور بھروسے پہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ جل شانہ اس کو خود ہی ختم فرما دیں گے، تو بھائی یہ ہماری سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ تم دکان بناؤ، تم ملازمت کرو، تم مزدوری کرو، پھر میں رزق دوں گا، تم کو فیکٹری کوئی کارخانہ لگاؤ، پھر میں رزق دوں گا، تم شادی نکاح کرو، پھر میں رزق دوں گا، پھر میں اولاد دوں گا۔ اب دیکھیں بعض اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے توکل پہ چھوڑتا ہوں، مجھے اللہ پاک اولاد دے دے، میں شادی نہیں کروں گا، تو شادی تو اللہ پاک نے اسباب بنایا ہے، مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو اس کا سبب بنایا۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ شادی کر لیں، شادی کے بعد ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اونٹ کی رسی کسی لکڑی کے ساتھ باندھ لیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ایسے ہی اب دوسری جانب چلے جائیں تو اگر کسی آدمی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، مثلا شوگر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، کینسر ہو گیا، اللہ پاک سب مرضوں سے حفاظت فرمائے، تو اگر یہ مرض ہو جائیں تو کون سمجھدار ہے اس معاشرے میں کہ کہے کہ بھائی میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتا ہوں؟ وہ جتنا بھی سمجھدار ہوگا، جتنا بھی دیندار ہوگا، جتنا بھی بڑا نیک عابد زاہد آدمی ہوگا، وہ کہے گا کہ دوائی میں ضرور کھاؤں گا، اسباب کے درجے میں کھاؤں گا، دوائی پہ میں یقین نہیں رکھتا، دوائی میں فائدہ نہیں ہے، لیکن سبب ہے، دوائی کھاؤں گا لیکن شفا اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے شفا دے گا۔ تو ایسے ہلکا سا سر میں درد ہوا تو کسی نے نہیں کہنا کہ بھائی میں تو اللہ کے بھروسے پہ بس لیٹ جاتا ہوں، اب اللہ جانے تو میرا سر کا درد جانے، نہیں، دوائی کھانا ضروری ہے، وہ دوائی کھائے گا بھی۔ اور اگر بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ سر کی درد کے لیے لوگوں کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی کہ سر کا درد ہے کس قسم کا، کس وجہ سے ہے۔ تو جب یہ ہم اس چیز کو یقین کرتے ہیں کہ بیماری کے لیے دوائی ضروری ہے، ایسے ہی
جادو اور جنات کے لیے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے، تشخیص ہو گئی ہے، تو کسی ماہر عامل سے اس کا علاج کروائیں، پھر اللہ پہ یقین کریں۔ اچھا، ایک اور درجہ بھی ہے ہم انسانوں کا کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک بندے تو ایک طبقہ تو وہ ہو گیا جو وہم کا شکار ہو گیا، جو کہ 100% غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو جادو کو ہی نہیں مانتا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ ہے جادو کو تو مانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ختم یہ خود ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ جادو کو بھی مانتا ہے، علاج کو بھی مانتا ہے، اور پھر یقین اور توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ کے بجائے، اللہ جل شانہ کے بجائے اس عامل پہ رکھتا ہے، اس معالج پہ رکھتا ہے جس نے اس کا علاج کیا ہے۔ تو وہ اس کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لیں لیکن مجھے گارنٹی دیں۔ اگر کوئی عامل اس کی گارنٹی دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی چھوٹی بات کر رہا ہے، بلکہ وہ بہت بڑی بات کر رہا ہے، اور میرے نزدیک وہ 100% غلط بات کر رہا ہے۔ گارنٹی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے استاد اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اکثر اپنے ادارے میں بھی، اپنی کتابوں پر بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی دعویٰ ہے، نہ ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب کہ دعویٰ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کے ساتھ دعوے سجتے ہیں۔ جو معاملات اللہ کے ساتھ براہ راست ہیں اس میں اللہ ہی کی ذات دعویٰ کر سکتی ہے، کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ دعویٰ کرے۔ تو یہ طبقہ جو گارنٹیاں مانگتا ہے، جو دعوے کرتا ہے، یہ بھی میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اس لیے اب اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، اگر جادو نے یا جنات نے آپ کے اوپر کسی قسم کا حملہ کر دیا، بندشیں لگا دیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ماہر عامل سے رجوع کریں اور اس سے اپنا علاج کروائیں۔ جب علاج ہو جائے تو پھر اس سے گارنٹی مانگنے کے بجائے اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا کریں اور اسی پہ توکل اور بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر عامل ماہر ہوا، معالج ماہر ہوا، تو آپ کو اللہ پاک اس کے دل کے درد کی بقدر آپ کو جتنا بھی جلدی ہوا اللہ پاک اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ تو یہ ایک بہت ضروری اور اہم میری گزارش تھی، اس کے اوپر لازمی توجہ کریں اور اسی کے طریقے کے مطابق چلیں۔ اللہ پاک جادو سے، جنات سے، شیاطین کے شر سے، انسانوں کے شر سے، ہر قسم کے شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔